الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی علی۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفقت و محبت اپنے صحابہ کرام کے ساتھ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک صحابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے روزہ توڑ لیا ہے، میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اے صحابی روزے کا کفارہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو پے در پے کھانا کھلاؤ۔ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی اگر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر پے در پے 60 روزے رکھو۔ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں تو ایک روزہ نہیں نبھا سکا تو میں 60 روزے پے در پے کیسے رکھوں؟ یا رسول اللہ مجھ میں 60 روزے رکھنے کی استطاعت نہیں ہے اور نہ ہی میں مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابی پھر غلام آزاد کر۔ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی میرے پاس استطاعت نہیں ہے، میں اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، نہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، نہ پے در پے روزے رکھ سکتا ہوں، نہ غلام آزاد کر سکتا ہوں۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی تو نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب جماعت کروائی، نماز کے بعد نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب جلوہ گر ہوئے بیٹھے آپ، تو ایک صحابی وہ کھجوروں کی ایک ٹوکری لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اس کا ابھی نیا پھل تھا اس کے باغ کا، تو صحابی نے سوچا یہ سب سے پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں وہ کھجوروں کی ٹوکری پیش کر دی۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، این السائل، وہ سوال کرنے والا کدھر ہے؟ این السائل، سوال کرنے والا کدھر ہے؟ تو صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوال کیا تھا۔ جب صحابی نے اٹھ کے یہ کہا، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، یہ کھجوروں کی ٹوکری لے لو اور مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب شفقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اے اللہ کے پیارے رسول مجھ سے زیادہ مدینہ میں تو غریب ہی کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ فرماتے ہیں غریبوں میں تقسیم کر دیں تو میں سب سے زیادہ غریب ہوں مدینہ میں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا جا صحابی یہ کھجوروں کی ٹوکری لے جاؤ، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی امت کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ محبت، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مشہور صحابی رسول ہیں، یہ مسلم شریف کا واقعہ ہے، سیاہ ستہ کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول میں آپ کی احادیث مبارکہ کو بھول جاتا ہوں، میں آپ کی احادیث مبارکہ کو بھول جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ ذرا میرے پاس آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب قریب آئے تو میرے آقا نے فرمایا ابسط رداک، ابسط رداک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو ذرا بچھا دو، اپنی چادر کو بچھا دو۔ فیض ہی اتنا زیادہ تھا کہ چادر کو بچھانا پڑا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرمایا کہ چادر کو بچھا دو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے چادر کو بچھا دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑھا تو پڑھنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے ابو ہریرہ اس چادر کو سمیٹ لو اور اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے چادر کو سمیٹا اور اس چادر کو میں نے اپنے سینے سے لگایا۔ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، فرمایا اس دن کے بعد میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرمان کو نہیں بھولا۔ اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو پہلے احادیث مبارکہ بھول چکے تھے آپ کو وہ بھی یاد ہوگی، اور اس کے بعد آپ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ نہیں بھولے۔ اور چلتے ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص صحابی رسول ہیں، آتے ہیں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پاک پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان ہوں اس معاملے میں کہ قرآن پاک پڑھ کے بھول جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی احادیث مبارکہ دلائل النبوہ شریف کے اندر ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا تیرے اوپر وار ہے، یہ تیرے اوپر شیطان کا وار ہے جسے خنزب کہتے ہیں، جسے خنزب کہتے ہیں، اس کا تیرے اوپر وار ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اب حل کیا ہوگا؟ یہ میری پریشانی کیسے ختم ہوگی؟ میں جو قرآن کو بھول جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اے عثمان بن ابی العاص ذرا میرے پاس آ جاؤ۔ صحابی رسول آقا کے پاس جاتے ہیں، آقا بلانے والے ہیں، صحابی جانے والے ہیں، پھر دیکھو ان کا کرم کیسے ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم کیسے ہوتا ہے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کہ ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے بھیک نہ آئی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کہ ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے بھیک نہ آئی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، سبحان اللہ۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے پاس بلا لیا، حضرت عثمان بن ابی العاص پاس چلے گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈال دیا اور ان کے سینے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میرے منہ کے اندر اپنا لعاب ڈالا
اور میرے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کی وجہ سے اس کے بعد میں پھر قرآن کو نہیں بھولا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کی شفقت اپنی امت کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔